دوسرا پارٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نسوار، بیڑی اور سگریٹ، حقہ، سنگار اور چھالیا، سپاری اور پان، گٹکا وغیرہ ان کا استعمال۔ اس حوالے سے ایک پارٹ ایک قسط پہلے بیان ہو چکی ہے، بنیادی تمہیدی باتیں۔ اس کے پہلی قسط کے اخیر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہل حدیث حضرات کا اور سعودیہ کے مفتی اعظم صاحب کا فتویٰ، جو ان کے ہاں یہ سگریٹ خاص طور پر اور بعض نسوار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس پر انہوں نے بڑی دلیلیں دی تھی، میں نے وہ دلیلیں بھی پہلی قسط میں نقل کر دی ہیں۔ لیکن دوسرا جو نظریہ ہے عام اہل علم کا، ساری دنیا کے اہل علم کا جو عام نظریہ ہے، تقریباً 90% اہل علم کا، وہ کیا ہے، وہ میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سگریٹ، نسوار وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت فی نفسی ہی جائز ہے، البتہ مضر صحت ہونے کی وجہ سے احتیاط بہتر ہے کہ آدمی ان چیزوں کو نہ اپنائے، اس شعبے کو نہ اپنائے، اس کاروبار کو نہ اپنائے، اور استعمال تو قطعا نہ کرے، بس بچے اس سے۔ اگرچہ حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا ہمارا جو عام نظریہ ہے علم کا، وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض خلافی علماء کہتے ہیں، بعض اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ صرف اور صرف جو ہے تفقع اور تنزہ کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو جو ہے اپنے آپ کو ذرا سا جو ہے ایکٹیو کرنے کے لیے اور فعال کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں چونکہ تمباکو ایک ایسا پودا نہیں ہے جس کو آپ نجس کہیں کہ یہ نجاست اس کے اندر کوئی پڑی ہوتی ہے، یہ تو پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کے سے نسوار بنتی ہے، جس سے سگریٹ بنتا ہے، جس سے باقی چیزیں پان وغیرہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس چیزیں گٹکے شٹکے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں اس میں راگ استعمال ہوتی ہے، تو راگ اگر کسی چیز کو جلا کے گندی چیز کو بھی جلا دیا جائے تو راگ اس کی پاک ہو جاتی ہے۔ چونا وہ بھی ایک پاک چیز ہوتی ہے، مٹی کی ایک قسم ہے، یعنی زمین سے ہی ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہاں شیشہ استعمال بعض کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی، شیشہ بھی اپنی جگہ ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں یہ مضر صحت ضرور ہوتی ہیں چیزیں، اور ان کا ضرر اس قدر بھی نہیں ہوتا کہ آدمی فوراً ہی مر جائے یا کچھ ایسا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی صحت کو متاثر کرتے کرتے کبھی کبھی بہت زیادہ متاثر کر لیتی ہیں، تو لہٰذا ایسا ضرر بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فوراً ہلاکت واقع ہو جائے، تو کہتے ہیں ہم اس کو کس طرح حرام اور مکروہ تحریمی کہیں گے۔ البتہ مکروہ تنزیہی اس وجہ سے ہے کہ ایک تو نقصان کا پہلو صحت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ تدریجاً اس میں پڑا ہے، ہوتا رہتا ہے، دوسرا یہ ضروریات، حاجات اور مباحات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسراف کے دائرے میں ہی آ رہی ہیں یہ چیزیں، تو اسراف سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسراف اچھی چیزیں نہیں ہے، ایک مومن کے ساتھ وہ اس کی شان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جڑتی، تو بہرحال فی نفسی ہی تو درست ہو گئیں، لیکن مضر صحت ہونے کی وجہ سے احتیاط بہتر ہے، نہ آدمی ان کو خریدے، نہ بیچے، نہ ان کو استعمال کرے۔ ہاں اگر حکومت کسی وجہ سے پابندی لگا دے تو حکومت کی مباح امور کے اندر اس کی حکم کی، اس کی فرمان کی، قانون کی پاسداری رعایا کے اوپر ضروری ہوتی ہے اگر وہ لگا دے، لیکن وہ کیسے لگائے گی؟ وہ تو کہتی ہے کہ نئے سے نئے ایسے سلسلے شروع ہوں، حلال ہے کہ حرام ہے، ہمیں ٹیکسز آتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہے آمدن آتی رہے، تو لہٰذا جب صورتحال ایسی ہے تو پھر اس کے ہاں ملازم بننا، ملازمت کرنا بھی درست ہے، اور جو ہے اگر ایسا آدمی جو اس طرح کے کاروبار کر رہا ہے، اس کی دعوت ہے، دعوت کو قبول کرنا، اسے کھانا، وہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، البتہ یہ سلسلے ایک مومن کی شان کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اس طرح کی کاروبار کرے یا اس طرح کی چیزیں لے کر استعمال کرے، جڑتے نہیں ہیں، بچنا چاہیے اس سے۔ یہ اگر آپ دیکھیں یہ نظریہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں بھی ملے گا، یہ جامعہ بنور ٹاؤن کراچی کے فتویٰ کے اندر بھی آپ کو تقریباً اسی طرح کے سلسلے ملیں گے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے سلسلوں میں بچا جائے، لیکن اس کو ہم حرام اور مکروہ تحریمی نہیں کہہ سکتے، بلکہ خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہے یہ سلسلہ، جو اس تشریح کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب اگر ان کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھیں، فتاویٰ رضویہ صفحہ 24 558 صفحہ 558، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پان کھانا، سگریٹ، بیڑی وغیرہ استعمال کرنا یا کاروبار کرنا ہے، وہ کہتے ہیں سب جائز ہے، بلکہ اس پیسے سے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو حج بھی جائز ہے، حرام تو نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں، بلکہ اتنا تمباکو اور چونا بھی وہ کہتے ہیں جتنا نقصان نہ کرے،
صحت کے اعتبار سے تو حواس پر اثر انداز نہ ہو، حواس باختہ نہ ہو جائے انسان، اور نشہ وغیرہ کی چیزیں اس کو نہ ہو جائیں، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ جائز کی بات اپنی جگہ، لیکن بات وہی ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہے، اسراف میں تو آ رہے ہیں، اور اسراف سے مومن کو بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس میں خاص کر ایک نشے کا عنصر بھی کسی درجے میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب میں نے کہا کہ جب انسان کو کچھ وقت کے لیے چیزیں نہیں ملتی۔ اچھا، نسوار کھانے سے اور سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں اس درجے کا نشہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بلکہ کسی بھی دوسری نشے آور چیزوں سے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر وہ ہوش جاتا رہے نا، کوئی ایسا نشہ استعمال کیا، چرس، افیون وغیرہ، شراب کوئی بھی، جس سے اس کا جو ہے اس کا ہوش جاتا رہا اور ہوش میں نہ رہا، تو پھر ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر یعنی جب ہوش میں نہ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دائیں بائیں کا ماحول کا، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، استرخاء مفاصل، اسپرنگ ڈھیلے ہو سکتے ہیں اس کے۔ اسی طرح نمازی کو خاص طور پر اہل علم فرماتے ہیں کہ حیا کرنا چاہیے چیزوں کا، اور خاص کر جو وقت کا امام ہو، مصلی کا امام ہو، یا آئیڈیل ہو، مشرع راہ ہو، لوگوں کے سامنے دینی مذہبی پیشوا ہو، اس کو تو زیادہ شرم حیا کرنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ بھی مقتدیوں کی طرح جو ہے ایک نسوار اوپر چڑھایا ہوا ہو، اور چڑھائی ہوئی ہو، اور ادھر سے باہر نکل کے سگریٹ مار رہا ہو، اور تو یہ اس قسم کے سلسلے کر رہا ہو، تو اس کو شرم حیا آنی چاہیے کہ وہ مصلی رسول کا وارث ہے اور لوگوں کے سامنے مذہبی پیشوا ہے، تو اس کو اس قسم کی حرکات سے باز رہنا چاہیے۔ اچھا، مفتی عبدالقیوم صاحب کی جو میں نے باتیں کی ہیں، اس قسم کی باتیں، وہ بھی دارالافتاء تحریک منہاج القرآن لاہور والے، ان کے ہاں بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی مکتب فکر بریلوی کے سے متعلق ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک چیز ہے گٹکا کے بارے میں اہل علم ذرا زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب مثلا کیسے صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے کہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ سگریٹ کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، نسوار بھی اس کے ساتھ اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، تو گٹکا کے حوالے سے، کہ گٹکا کے حوالے سے اس پر علماء نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اس پر رد کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گٹکا انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اجتناب لازم ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں وہ کہتے ہیں کیا استعمال ہوتا ہے، گائے کا خون استعمال ہوتا ہے، تیزاب استعمال ہوتا ہے، افیون وہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ کہتے ہیں مسلسل جو اس کو استعمال کرتے ہیں کئی سالوں تک، تو ان کو منہ کا کینسر، معدے کا کینسر یہ ہوتا ہے ان کو، اور گلے کا کینسر، گلے کی آواز بیٹھ جاتی ہے، بات تک پھر نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ پولیس اس پر کاروائیاں کرتی ہے، اور باقاعدہ گٹکا ماوا ایکٹ 2019 جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس پر ایک کارروائی ہوتی ہے باقاعدہ، اور یہ پھیپھڑوں کا کینسر بھی سے پیدا ہوتا ہے، خواتین کے جو چھاتی کے کینسر کے سلسلے ہیں وہ بھی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے پنجاب کی کالجز اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس پر پابندی لگا رکھی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پان شاپوں کے اوپر جو ہے چھاپے پڑتے ہیں تو وہ گٹکا کے حوالے سے ہی پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، اس وجہ سے حکومت کو بھی یہ بات تسلیم ہے، تو اس سے تو آدمی کو اجتناب، اور ہر وہ چیز جس سے صحت کو یقینی خطرات لاحق ہوں تو وہ تو پھر صرف مکروہ تنزیہی کے درجے میں نہیں رہے گا، وہ تو ظاہر بات ہے مکروہ تحریمی، اور اگر اس سے موت یا اس طرح کی مہلک بیماریاں یقینی ہوں تو وہ حرام کے درجے میں بھی جائے گا، اور یہ کس وجہ سے، کہ انسانی صحت کو بچانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے اس کا معاملہ گٹکے کا ذرا اور جدا ہے، ادھر سگریٹ کا پھر سے ذرا کم درجے کا معاملہ ہے، اور نسوار کا اس سے کم درجے کا معاملہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا گٹکے کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے، باقی نسوار میں کہتے ہیں کہ ہونی تو نہیں چاہیے، اور خاص کر ایک مذہبی پیشوا اس سے چیزیں تو جڑتی ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی شروع سے اس کا عادی ہو چکا ہے تو پھر صفائی کا اہتمام رکھے، صفائی کا اہتمام، کیونکہ قرآن کریم نے اور احادیث نبویہ میں کے اندر جو ہے بہت زیادہ صفائی کا پر زور دیا گیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اور الطہور شطر الایمان، مسلم کے اندر صفحہ نمبر 203 ہے اور جلد نمبر 1 ہے، اور مسند احمد 342 اور جلد نمبر 5 جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل هذه شجرۃ، جو اس درخت سے کھائے، درخت سے مراد کے یرید الثوم لہسن، اور دوسری جگہ بصل پیاز کا ذکر بھی آ رہا ہے، کچا پیاز، کچا لہسن وغیرہ، فلا یغشانا فی مساجدنا، اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری صفحہ 292 جلد نمبر 1 اس کے اندر، صحیح مسلم اس کے اندر پیاز لہسن اس کے حوالے سے کہ جو کھا کے آتا تھا تو اس کو آپ علیہ السلام مسجد سے باہر جنت البقیع قبرستان کی طرف اس کو روانہ کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں تو صفحہ 396 اور جلد نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے صفحہ 394 اور جلد نمبر 1 کہ انسانوں کی طرح فرشتوں کو بھی ان سے کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں وہ خوراک کی چیزیں ہیں، سالن میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو جو وہ تو ضرورت کی چیزیں ہو گئی نا، پیاز اور لہسن وغیرہ، سگریٹ اور رسوار اور یہ چیزیں انسان کی ضرورت کی چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں اس پر تمہیداً بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو پھر بھی اب اس سے منہ مبو پیدا ہو، اور اس طرح اور اہلیہ رفیق حیات بھی سے تنگ ہو، اور جہاں مجلس میں بیٹھے لوگ اس سے تنگ ہوں، لوگ 2-2 فٹ 4-4 فٹ پیچھے ہٹ کے بیٹھے، اور جو ہے فرشتے اس سے تنگ ہوں، کرامن کاتبین اس سے تنگ ہوں، اور اپنی ایک جان جو ہے ایک ڈرامہ سی اور بنائی ہوئی ہو، ایک عجیب سا ڈرامہ بنا ہوا ہو، تو اس لیے ایک جو ہے مروت والے آدمی کو، اخلاق والے آدمی کو، اعلیٰ درجے کے ظرف والے آدمی کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بڑی عجیب سی بات ہے، نسوار جب ڈالتے ہیں تو بڑے ایکشن کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو ایسے کراہت کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے کسی نے زبردستی ان کے منہ میں ڈالی ہے، ایسے نکالتے ہیں۔ اور پھر یہ اتنی گندی چیز ہے نسوار وغیرہ، تو کہ یہ جہاں مسجدوں میں آپ دیکھیں، مسجدوں میں جہاں وضو کی جگہ ہوتی ہیں وہاں نشانات لگے ہوتے ہیں، اور اس کے نشان اتنے گندے نشان ہوتے ہیں کہ وہ اترتے تیزاب سے بھی بڑی مشکل سے اترتے ہیں جا کے، اور بعض زہریلی چیزیں وہ بھی، یعنی اگر ہوں سانپ وغیرہ ایسی چیزیں تو ان کے منہ کے اندر لوگوں نے تجربے کیے ہیں، اس کو نثار کو ڈالا ہے تو وہ بھی تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں مسجدوں اور سڑکوں پر، عمارتوں پر آپ دیکھیں داغ لگے ہوتے ہیں، اور یہ کالے سیاہ داغ اور بدبو سے بنی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، بلکہ آپ دیکھیں نا سرحد والے نسوار کو، اور کراچی والے پان گٹکا کو، اور پنجاب والے سگریٹ کو، اور بلوچستان والے حکا، تو یہ ہر طرف ایک گندگی کا سامان ہوتا ہے، اور اس پر یعنی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے بجٹ سالانہ کے اعتبار سے تو اربوں روپے لوگ اس پر اسراف میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ اگر یہ اربوں روپے بچا کے وہ ایک اچھے راستے پہ لگائے جائیں، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے لگائے جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ اب یہ جو نسوار ہے، اس کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں شاید یہ پٹھانوں کی یا کوستان والوں کی ایجاد ہے، ان کی ثقافت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس تاریخ دیکھیں تو یہ امریکہ سے ایجاد ہوئی ہے، اور امریکہ نے، یورپ نے، امریکہ نے اور کفار یہود و نصارہ نے ہماری تباہی و بربادی کے ہر قسم کے سامان انہوں نے شروع سے یہ ایجاد کیے تھے۔ تو یہ امریکہ سے ہی کہ سبز پتوں والی یا خشک کر کے زرد یا کالے کر کے جو کالی نسوار بنانا اور چونا ڈالنا، اور اب تو شیشہ بھی استعمال ہو رہا ہے، راگ وغیرہ، کیمیکل، پانی، یہ چیزیں آپ دیکھیں تو امریکہ سے آپ کو 15ویں صدی عیسوی کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، امریکہ سے شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے نسوار کا، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ اور ہیٹی مقام کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے اگر آپ دیکھیں 1496 اور ادھر سے 1493 اور 1496 کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو کولمبس کی جانب سے امریکہ دریافت کے سفر کے دوران یہ ریمن پین نامی ایک راہب تھا، اس نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی۔ اور چونکہ یہ نشاور اشیاء بھی اس میں، چونکہ تمباکو استعمال ہوتا ہے ان میں عام طور پر، اور تمباکو ایک کیمیکل ہے اصل میں، اور یہ نکوٹین نامی ایک کیمیکل ہے اس میں، اور جو پینے، کھانے اور سونگھنے سے یہ خون یا ناک کے ذریعے سے انسان کے دماغ کے اعصاب تک اس کا اثر پہنچتا ہے، پھر دماغ ڈوپامائن نام کا ہارمون خارج کرتا ہے، اور جس سے ذہنی سکون اور ٹھکور انسان کو دماغ کو ملتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے بڑے زبردست چیز ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے منفی اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ تو ایک سریلا سا مستی والا مزہ محسوس کرتا ہے، پھر بار بار ایسا کرنے سے عادی ہو جاتا ہے آدمی، اور پھر نہ لینے سے کیا ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جسم بیکار اور بے جان محسوس کرتا ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری اور سردی اور بے چینی اور اضطرار والی کیفیت اس کو لاحق ہونے شروع ہو جاتی ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو ان ساری خرابیوں کو دیکھتے ہوئے 17ویں صدی عیسوی میں یورپ کے اندر احتجاج بھی ہوا تھا، لیکن یورپین افراد نے یہ چیز، یہ گندگی پھر افریقہ کی طرف منتقل کر دی، اور اس سے ہوتے ہوتے پھر یہ امریکہ اور یورپ نے اس گند پر سب سے زیادہ ہند و پاک کو لگایا۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان اس کا مرکز ہو، اور خاص کر کے پی کے اور جو ہے بلوچستان کوئٹہ اس کا مرکز ہو، حالانکہ یہ گند امریکہ سے ہی چلا تھا، 15ویں صدی عیسوی میں ہی چلا تھا، اور آج جو ہے یہ سارا کا سارا گند ہمارے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ چیز زیادہ رائج ہے، وہ اس سے قدرے دور ہیں۔ اور انہوں نے، اگر آپ تاریخ ہسٹری دیکھیں تاریخ، تو انہوں نے اپنی سرکاری سطح پر اس پر پابندی بھی لگائی تھی، اور پابندیاں لگاتے لگاتے اس کو جو ہے قابو کیا تھا اس حوالے سے۔ تو بہرحال آج تو ہمیں افغان اور کوہستان کی کوئی ثقافت نظر آ رہی ہے، لیکن پیچھے ایجاد ان کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہرحال جو چیزیں بھی ہیں، المختصر جو میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سگریٹ اور نسوار اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ناجائز اور حرام تو نہیں کہتے، البتہ مکروہ تنزیہی پر سب کا اتفاق ہے، اسراف میں داخل ہیں، ہماری ضروریات میں، حاجات میں، مباحات میں قطعاً اس کا داخل نہیں ہے، اور اس سے ایک مسلمان کو، خاص کر ایک مذہبی شخصیت کو اس سے ضرور بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور جو لوگ لگ بھی چکے ہیں، اس میں عادی بھی ہو چکے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے والی ترتیب کرنی چاہیے۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اپنے اس پیسے کو اچھے مقاصد میں، ضروریات میں، حاجات میں، اس طرح کی چیزوں میں لگانا چاہیے۔ اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ایک نفرت، باعث نفرت و قابل نفرت بھی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو ہے اپنی شخصیت کو قابل قدر بنانا چاہیے اس لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔